بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے ہر سائیڈ پہ ایک پشاور ہائی کورٹ کے چرچے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کا جو بلے کے نشان جو ہے پی ٹی آئی کو واپس کرنے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرنے کے چرچے ہیں، ہر سائیڈ پہ آج کی بیسٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے۔ اس کو لے کر کے ہر جو ہے پی ٹی آئی کا اور آئین اور قانون کا جو طالب علم ہے اور ماہر ہے وہ بالکل جو ہے یعنی یہ آئین اور قانون سے جو دلچسپی رکھنے والا ہے، جو عوام سے دلچسپی رکھنے والا ہے، جو اس ملک کے ساتھ دلچسپی رکھنے والا ادارہ ہے، یہ شخص ہے، وہ انتہائی خوش ہے کہ ایک اتنی بڑی تعداد میں جو لوگوں کے دل جو ہیں وہ رنجیدہ تھے، پہلے ہی رنجیدہ تھے اور پھر ایک اور زخم لگایا گیا، اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ مرہم رکھی ہے پشاور ہائی کورٹ نے، اور تمام تر خامیوں کے باوجود عدلیہ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ماحول کو نارملائز کیا جائے اور آئین اور قانون جو ہے وہ پریویل کرے۔ تو اس کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کی بہت ہی زبردست ینگ لائر اور ایکٹیوسٹ مشال یوسف جئی صاحبہ نے بھی بات چیت کی ہے اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے۔ ایک تو وہ سنتے ہیں اور پھر زرتاش گل صاحبہ نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور علی محمد خان نے بھی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ریزرو سیٹ بھی میرٹ پہ مل رہی ہے، خان صاحب خود دے رہے ہیں، یہ خان صاحب کی شفقت ہے، ان کا اعتماد ہے کہ انہوں نے مجھے کے پی پروونس میں پریورٹی نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ وفا اور وفاداری آخری حد تک نبھائیں گے۔ اور آج میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ بلہ ہم نے واپس چھین لیا ہے اور یہ بلہ 8 فروری کو ہم ایسے چلائیں گے کہ تمام سیاسی پارٹیاں میدان سے باہر ہوں گی، ہم انہیں پھینکیں گے باہر انشاءاللہ۔ اور وہ جس میرٹ کی آپ نے بات کی وہ میرٹ کیا ہے؟ جی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آئی ایم اے لائر، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ میں لیگل ٹیم کی ممبر ہوں، میں سینٹرل لیگل کوآرڈینیٹر ہوں، میں لیگل ایڈ سیل کی ہیڈ ہوں۔ 9 مئی سے اور پچھلے سال 25 مئی 2022 سے 24/7 میں اویلیبل ہوں۔ پاکستان کے ہر یونین کونسل لیول تک میں گئی ہوں، ہر یونین کونسل لیول تک میں نے لیگل ریمیڈیز جتنا بھی ہمارا لیگل بیک اپ ہے ہر کارکن تک پہنچی ہوں۔ ہر کارکن کا جو بھی جو گریوینس تھی یا ان کو کوئی ہیلپ چاہیے تھی ہم نے پرووائڈ کی ہے، اور فرنٹ لائن پہ آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، پورا پاکستان مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ جو سپریم کورٹ میں ہوا وہاں سے آپ کو شہرت ملی ہے اس سے نہیں پہلے سے؟ میں میری شہرت اگر آپ صوبے میں چیک کریں تو پی ٹی آئی کے علاوہ بھی میری ایک شہرت ہے، کیونکہ میں اسلامیہ کالج اسٹوڈنٹ لائف سے بہت ہی فیمس ہوں، کیونکہ میں نے اسلامیہ کالج کے 105 ایئرس ہسٹری کو تبدیل کیا تھا۔ پہلی خاتون پریزیڈنٹ تھی، 3 مرتبہ میں نے رول کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کے پی میں جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا تو سب سے پہلے میں پہنچی تھی۔ ایل آر ایچ کے ٹی ایچ میں 200 بلڈ جو بیگس تھے وہ میں نے پرووائڈ کیے تھے۔ جو اے پی ایس کے اٹیک کے بعد جو خوف و ہراس کی جو فضا قائم ہوئی تھی، اس کے بعد کے پی میں تمام 5 ریجن میں یوتھ اینڈ اسپورٹس ایونٹ کی چیف آرگنائزر مین تھی، جو کے پی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا ایک جوائنٹ وینچر تھا۔ اس کے علاوہ میں سوشل ورک بھی کرتی ہوں۔ اچھا لیگلی آپ بات کریں، اگر کریکولر بات کریں تو میری جی پی اے دیکھ لیں، اگر کو کریکولر دیکھ لیں تو پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال مجھے شہید طاہرہ قاضی پیس ایوارڈ ملا ہوا ہے، مجھے نیشنل 2 ایوارڈز ملے ہوئے ہیں۔ لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ میں مجھے ایز اے رائزنگ اسٹار فرام کے پی نامینیٹ ہوئی ہوں۔ میں پاکستان کی فرسٹ جنریشن چینج فیلو ہوں یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کے لیے، اور ابھی رشیا بھی جا رہی ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے وہ بڑا غصے ہوئے سماعت کے دوران، آپ مسکرا کیوں رہی تھی؟ اس لیے رہی تھی کہ میں نے ایک محاورہ سنا تھا کہ جو ہے نا بات ہمیشہ لائرس تو ویسے بھی دلیل سے بات کرتے ہیں، لیکن جب کمکل اور جاہل بندے کے ساتھ دلیل ختم ہو جاتی تو وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ میں تو مسکرائی اس لیے رہی تھی کہ ان سے ایک ہی بات پوچھ رہا تھا، جو آنریبل جسٹس صاحب تھے وہ ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں، وہ تو کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، جو سیکرٹری جنرل صحیح تھا یا نہیں تھا، اور اس کے بعد ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سیمپل لے سکتے ہیں، وہ تو زیادہ سے زیادہ 2,000 جو 100 اس کی فائن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ فائن کے علاوہ کوئی پینلٹی نہیں ہے لاء میں۔ تو جب ان سے بار بار کہا جا رہا تھا
10 مرتبہ وہ اسی بات پہ تھے کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی دلائل تھے نہ وہ رسپونڈنٹ تھے. وہ کہتے نا کہ تو کون میں خواہ مخواہ, تو وہ تھے. اس کے بعد بھی ان کے پاس کوئی لیگل ریمیڈی نہیں تھی اور وہ بات عیاں تھی. کوئی بھی لیگل بندہ لائر اس کو اگر وہ کیس دے کے نا تو وہ خود کہے, چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو, لیکن اس کو سمجھتی کہ ہمیں یہ نشان واپس ملے گا اور ہم نے اپنا نشان واپس چھین لیا ہے. تھوڑا سا ہمیں بھی سمجھائیں, قانونی نکات سمجھائیں کہ یہ فیصلہ جو ہے معطل ہوا ہے, جی ختم نہیں ہوا. جی دیکھیں, فیصلہ معطل ہوا ہے. ہمارے پاس اس میں جو سب سے بگ ریمیڈی آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ ریزرو سیٹس ہے. صحیح ہے, ریزرو سیٹس کی ڈیڈ لائن تھی 22. ہم پارٹی نے پریورٹی لسٹ سبمٹ کر دی. اب جو ہماری جو ریزرو تھی یا جو نان مسلمس تھی یا وومن تھی, ان کو اسکروٹنی سے انہوں نے اڑا دیا کہ اب تو پارٹی نہیں, آپ کے پاس سمبل ہی نہیں ہے تو ریزرو سیٹ کیسے؟ تو ابھی تو 30 تک ہم اپنی اسکروٹنی کرائیں گے واپس جو ہے نا, کیونکہ یہ بات اگر یہ بات سپریم کورٹ بھی جائے گی نا تو بھی بیٹھ ہمیں واپس ملے گا. یہ بات بڑی صاف اور بڑی واضح سی ہے, کسی بھی لیگل. لیکن ایک بات میں بہت آپ کے کیمرے کے توسط سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں, بہادر بنے, دل جگر رکھے, گردہ رکھے, ہمارا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. میں نے NA-185 ڈیرہ غازی خان سے میں نے اپنے پیپر جمع کرائے ہیں, میں وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہوں. پہلے میرے وکیل کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا, پھر میں نے دوسرا وکیل کیا گیا, میرے وکیل کو بھی ہراس کیا گیا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. اور آج جب میری اسکروٹنی تھی NA-185 کی تو میری دونوں خواتین جو کہ پروپوزر اور سیکنڈر ہیں, عزتدار گھروں سے ہیں, بلکہ ان کو تو اپریشیٹ اور عزت کرنی چاہیے پاکستان کو, اسٹیٹ کو, کہ اتنے ہاسٹائل سچویشن میں جہاں مرد پیچھے جو ہے ہٹ گئے, وہاں میری خواتین جو ہیں وہ پروپوزر اور سیکنڈر بن گئی ہیں. آج ان کو آر او کے دفتر سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور ان کے اوپر کیا جو ہے وہ گزر رہی ہوگی. دوسرا جو میری وہ ہے PP-288 کے جو میرے MP ہیں اخوند ہمایوں رضا, ان کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں وہ لائر ہیں. ان لائرز کے اوپر پرچے کر دیے گئے اور اب اسکروٹنی ان کی نہیں ہو رہی, ان کو آر او دفتر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو وہ اریسٹ کر لیے جائیں گے. پورا ڈیرہ غازی خان جو اس وقت آر او کا دفتر ہے, جو کیمپس ہے, وہ بیسکلی سارا کا سارا جو ہے وہ اتنی بڑی نفری سے بھرا ہوا ہے صرف مجھے جو ہے وہ اریسٹ کرنے کے لیے. میری اپیل الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا جو عملہ ہے وہ یرغمال ہے, وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سک رہا. اگر میرے پروپوزر اور سیکنڈر خواتین جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئی ہیں, مجھے وہاں نہیں پیش ہونے دیا جا رہا, میرے وکیل کو ہراس کیا جا رہا ہے, تو اس طرح کی سچویشن میں ہم سے کیا انصاف ہوگا؟ حالانکہ ملک نے تو بڑھنا ہی فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے. اور میرے جو مخالف ہیں نون لیگ والے, آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں میدان میں, آپ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کبھی میرے اوپر 10,000 سے زیادہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا میرے اوپر پرچے کرا دیے ہیں, اور پرچے کے بعد آپ کا دل نہیں بھرا تو آپ لوگوں نے میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا ہے, میرے وکیل کو آپ ہراس کر رہے ہیں. مطلب آپ نے خوف کی فضا جو ہے وہ پھیلائی ہوئی. آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ میرا ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں, اور میں ووٹ کے ذریعے آپ کو ہراؤں گی. میری چیف الیکشن کمشنر سے اور میری سپریم کورٹ سے اور میری ہائی کورٹ سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ جس طرح باقی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ لڑنے دیا جا رہا ہے, ہمیں بھی اس طرح کا موقع دیا جائے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن اس طرح ہراس کر کے ہماری عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال کے خدا کا واسطہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ ٹیررائز نہ کیا جائے, ہمیں ہراس نہ کیا جائے, اور ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ میرے ایکسیپٹ کر لیے جائیں اور ہمیں الیکشن کا موقع دیا جائے, پھر جو عوام فیصلہ کرے گی. لیکن میں آپ بتا رہی ہوں اپنے مخالفین کو کہ میں میدان میں آپ کو پچھلی دفعہ میں نے 37,000 کی لیڈ سے ہرایا تھا, انشاءاللہ میں اس دفعہ نون لیگ آپ کو جو ہے 1,37,000 ووٹوں سے ہراؤں گی. اللہ میرے ساتھ ہے, ڈیرہ غازی خان کے عوام میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بیٹ تو ہمیں واپس مل گیا, اب دعا کریں کہ خان صاحب بھی انشاءاللہ واپس نکلیں. میں نے جو ایک بات کی تھی کہ کھلاڑی بھی ہوں گے, بلہ بھی ہوگا اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی ہوگا. انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ عمران خان صاحب نکلیں عدالت کے حکم سے, سپریم کورٹ کے حکم سے, اور انشاءاللہ اس کمپین میں بھی عمران خان صاحب ہمیں لیڈ کریں. اور وہ جو اس ملنگ نے 9 اپریل کی رات اسمبلی میں ایک بات کی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا 2/3 سے, تو انشاءاللہ نیک شگون ہے. آج بلہ واپس ملا ہے, اللہ کرے گا جلد انشاءاللہ کپتان بھی واپس آئیں گے. پاکستان زندہ باد, عمران خان صاحب پائندہ باد.